کرتے ہیں، علماء ایک تعبیر پیش کرتے ہیں، علی اور قرآن برابر ہے نا؟ علی اور قرآن برابر ہے کیا؟ علی کا سر ایسے کھلا ہوا تھا جیسے قرآن کے پارے کھلے ہوئے ہو؟ علی کا سر ایسے کھلا ہوا تھا جیسے قرآن کے پارے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسن مجتبیٰ آگے بڑھے ہیں، بابا کو لے کر جانا چاہتے ہیں، لیکن کیسے لے کر جائیں؟ ایک چادر کو منگایا جس کو غلیظ کہا جاتا ہے۔ اب یہ غلیظ کیا ہے؟ یہ چادر ہے کہ جس میں اٹھا کر علی بن ابی طالب کو ڈالا ہے، حسن و حسین نے سنبھالا ہے اور گھر کی جانب آ رہے ہیں۔ تاریخ اہل بیت میں غلیظ کا تذکرہ 3 مقامات پر ملتا ہے، 3 مقامات پر ملتا ہے۔ ایک مسجد کوفہ کے اندر، دوسرا کربلا کے میدان میں اس وقت ملتا ہے کہ جب حسن کا لگتے جگر کربلا کے میدان میں جنگ کرتے کرتے اس مرحلے پر آیا کہ ارزق شامی کے ساتھ بیٹوں کو واصل جہنم کیا، اور جب ساتوں بیٹے واصل جہنم آئے، ارزق شامی کو واصل جہنم کیا۔ چاروں طرف سے گھیر کر جب قاسم پر حملہ ہوا، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا، حسین مرثیہ پڑھتے ہوئے پہنچے، تیرے چچا پر بڑا شاخ ہے، تیری مدد کو نہ پہنچ پائے، اور جب پہنچے تو تیری مدد نہ کر پائے۔ جب حسین قریب پہنچے دیکھا اب قاسم کے جنازے کی کیفیت عجیب ہو چکی ہے۔ مقتل کا جملہ سنیں گے، خاندان اہل بیت کی شہادت ہے۔ مقتل کا جملہ یہ ہے، کان صدرہ علی صدر الحسین، قاسم کا سینہ حسین کے سینے پر تھا۔ والرجلان یخطان علی الارض کربلا، اور قاسم کا جنازہ ایسے پامال ہو کر پھیل گیا تھا، سینہ حسین کے سینے پر تھا، قدم زمین کربلا پر لکیریں کھینچ رہے تھے۔ ایک مقام سے سنبھالنے کے دوسرے مقام سے جنازہ سمجھ کر پا جاتا ہے۔ حسین نے ایک چادر کو لیا جسے غلیظ کہتے ہیں، باز کہتے ہیں، ہوا کے دامن کو پھیلایا اور قاسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا۔ خاندان اہل بیت میں غلیظ ایک مرتبہ یہاں پر استعمال ہوئی، دوسری مرتبہ کہا موسی بن جعفر بغداد کے پل پر جو جنازہ رکھا ہوا تھا، اس جنازے کو جب حکاموں نے اٹھایا تھا تو غلیظ کے اندر اٹھایا تھا۔ اس جنازے کو جب حکاموں نے، بغداد کے مزدوروں نے اٹھایا تھا تو غلیظ کے اندر اٹھایا تھا۔ اور ایک مسجد کوفہ کے اندر حسن و حسین نے امیر المومنین کے جناب امیر المومنین کے وجود کو اٹھایا ہے، اور جب وجود کو اٹھایا ہے ایک مرتبہ ذلیل کے اندر لیا ہے، بابا کو کہا بابا آپ باہیں پھیلائے، حسن و حسین کے کندھے پر باہیں ہیں، اور ایک مرتبہ علی کو لے کر گھر کی جانب چلے ہیں۔ گھر کے قریب جا رہے ہیں، مولا کے اصحاب ساتھ میں ہیں، اعزہ ساتھ میں ہیں، اور جیسے ہی گھر کے قریب پہنچنے لگے مولا نے ایک مرتبہ کہا اے ازبغ یہاں سے چلے جاؤ، اے حجر یہاں سے چلے جاؤ۔ کہ مولا ہم آپ کا ساتھ دینے کے لائے ہیں، مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں، مولا آپ کے غم میں غم بٹانے کے لائے ہیں۔ کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ تم میرے گھر کے قریب آؤ۔ مولا کیا سبب ہے؟ کہ ابھی گھر کا دروازہ کھلے گا، زینب مجھے دیکھے گی، میں نہیں چاہتا کہ زینب کی رونے کی آواز محرموں کے کانوں کے اندر آئے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا آج زینب کی آواز کی مرنے کا اتنا خیال، کل یہی شہر کوفہ ہوگا، کل یہی شہر کوفہ ہوگا، اسی شہر کوفہ میں زینب ہوگی، شہبہ دے رہی ہوگی۔ روایتیں کہتی ہیں کہ مولا سے قریب پہنچے، حسن و حسین سے کہا حسن و حسین مجھے قدموں پر کھڑا کر دو، اور جب قدموں پر کھڑا کر دو مولا آپ کی کیفیت یہ نہیں ہے کہ قدموں پر کھڑے ہو پائے، اپنی زینب نہ دیکھ پائے گی۔ دروازہ کھلا ہے، زینب عالیہ نے بابا کو دیکھا ہے۔ روایتیں کہتی ہے زینب نے رونا شروع کیا، زینب نے رونا شروع کیا۔ وہ علی جو صابر ہیں، جو سب کو دلاسا دینے والے ہیں، روایتیں کہتی ہے جب مولا کو نظر لگی ہے نا، امام حسن اور امام حسین گریہ کرنے لگے۔ امام نے کہا اے حسن اے حسین گریہ نہ کرو، اولاد اپنی اس طریقے سے رویا نہیں کرتی ہے۔ لیکن جیسے ہی مولا نے زینب کو دیکھا اب مولا نے رونا شروع کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم مولا کے رونے کا سبب کیا تھا، شاید مولا کو شہر کوفہ یاد آ گیا ہوگا۔ اے زینب اس کوفہ میں مجھے ضرورت لگی ہے، اسی کوفہ میں بے وقت اور زیادہ رہنے والی ہے۔ گھر میں داخل ہوئے، گھر میں داخل ہوئے، زینب ہے جو اپنے بابا کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، نہ جانے باپ اور بیٹی میں کیا گفتگو ہوئی ہے۔
خدا ہے کہ جب زینب دربار شام میں پہنچی ہے، علی اور زینب کا رابطہ تو آپ کو معلوم ہے، شہزادی وہ شہزادی ہے جس کے خلاف کا خاص اعتماد کیا ہے مولا نے رکھ دیا ہے۔ مولا نے جب شہر کوفہ کے اندر تھن لیا تھا حضرت ابن ہانی کا، آج بھی آپ بیٹھے شرف امیر المومنین میں جاتے ہیں، وہ گھر حضرت ابن ہانی کا گھر تھا۔ جب تھن لیا تھا مولا نے حکومت کو قائم کیا، مدینے سے بیٹیوں کو نہ لے کر آئے، حسن مصطفیٰ کو بھیجا، جاؤ حسن مدینہ جاؤ، بہنوں کو لے کر آؤ، اور اے حسن جب مدینہ سے چلو اور کوفہ شہر کے باہر پہنچ جاؤ تو بیویوں کو روک دینا، اے حسن بیویوں کو روک دینا، اور جب رات کی تاریکی ہو جائے مستق قاسم کو بھیجنا، میں آؤں گا، میں لے کر آؤں گا۔ حسن مصطفیٰ دن کی روشنی میں شہر کوفہ کے باہر پہنچے، قاسم کو بھیجا، یا امیر المومنین آپ کی بیٹی آ چکی ہے۔ مولا نے کہا رات تک انتظار کریں گے، رات کی تاریکی آئی ہے۔ مولا نے ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں بیویوں کی سواریوں کو داخل کیا ہے، شہر کوفہ میں داخل ہوئے، اور شہر کوفہ میں داخل ہونے کے بعد مولا نے کوفہ شہر کا پہلا چوراہا آیا، ایک مرتبہ ہماری کے پردے کو ہٹایا، اے زینب کوفہ کا پہلا چوراہا آ چکا ہے۔ زینب نے سنا، کہا بابا میں نے دیکھ لیا، ذرا سا آگے بڑھے، ذرا سا آگے بڑھے، اے زینب کوفے کا بازار آ گیا ہے۔ بابا میں نے دیکھ لیا، ایک مرتبہ کہا اے زینب کوفے کا دربار آ گیا ہے۔ بابا میں دیکھ رہی ہوں، لیکن بابا یہ مجھے کو بتا رہے ہیں، یہ عباس کو بتائے، یہ حسن کو بتائے، یہ حسین کو بتائے، کہ زینب انہی بازاروں میں تجھے آنا ہے، انہی درباروں میں تجھے آنا ہے، انہی بازاروں میں آنا ہے۔ خدا نہیں دلا دے گا، علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، تماشا دیکھو، کوئی کہے گا علی کی بیٹی ہے، کوئی کہے گا